اب ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے تو بھی فوج کی بات ہو رہی ہے، ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے تو بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی بات ہو رہی ہے، اور ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ فوج جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جائے. اور کل بھی غیر محسوس کردار اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کم سے کم مجھے اندازہ نہیں ہے کہ فوج اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس طرح یا پھر آرمی چیف کو جو ہے وہ فوج ہٹا دے. کوئی ادارے کو پنچنگ بیگ بنائے. پنچنگ بیگ بنا ہوا اس وقت ادارہ. ہیلو ایوری ون، جے ہند، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل. پاکستان کی آرمی جو عمران خان کی پارٹی کو پاکستان کی سرکار میں لائی اب بری طرح پھنس گئی ہے. پاکستان میں شرعام پاکستانی آرمی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور انہیں سلیکٹر کا نام دیا جا رہا ہے جو عمران خان کو سلیکٹ کر کے آگے لے کر آئی. پاکستانی جنتا بھی اب آرمی کے رول کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے اور بری طرح پاکستانی آرمی اور قمر جاوید باجوہ ایکسپوز ہو گیا ہے. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری آرمی کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے اس کی ایسی تیسی کر جاتا ہے. کسی بھی دیش میں ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے. آج کی ویڈیو میں شاہد مسعود اور اعجاز اوان نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. میں وزیر اعظم صاحب نے آج بھی اجلاس کیا ترجمانوں کا، انہوں نے کہا کہ فوج کا دفاع کیا جائے، اور وہ جو ہیں اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ فوج درمیان میں سے ہٹ جائے اور عمران خان کو ہم مقابلہ کریں گے عمران خان کا. اور کل بھی غیر محسوس کردار اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کم سے کم مجھے اندازہ نہیں ہے کہ فوج اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس طرح کبھی ڈسکس ہوئی ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور میں اس بات پہ بھی بطور ایک پاکستانی، ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے، ایک پاکستانی مجھے حیرت بھی ہے، افسوس بھی ہے، پریشانی بھی. کل جو شہادتیں ہوئی ہیں، کل 7 شہادتیں ہوئی ہیں اور پراپر انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں. یہ تو سامنے آ جاتے ہیں نا واقعات کہ شہادتیں ہو گئیں. میں صرف دیکھیں اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے. یعنی کل اگر آپ یہ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ترجمانوں سے کہ آپ جو ہے وہ فوج کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، تمام وزراء فوج اور اداروں کا دفاع کریں. اچھا، اس پورے معاملے کو جو مسلم لیگ نون کی طرف سے آج جو جواب آیا، ان کی طرف سے آیا کہ یہ دیکھو ہم سے این آر او مانگ رہا ہے اور این آر او جو ہے وہ ہم اس کو نہیں دیں گے، اور یہ فوج کے پیچھے چھپتے ہیں جا کے. یعنی ان کی طرف سے یہ بات. اب ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے تو بھی فوج کی بات ہو رہی ہے، ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے تو بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی بات ہو رہی ہے. اور ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ فوج جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جائے. اور فوج تو ظاہر ہے کہ ہر بات پہ رسپونڈ نہیں کرتی، لیکن ان کے رینکس اینڈ فائلز میں کیا اس وقت سوچا جا رہا ہے اور کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، میں اس کو نہیں جانتا. اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرا دو یا پھر آرمی چیف کو جو ہے وہ فوج ہٹا دے، اور اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فوج کے پیچھے وزیر اعظم چھپنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ جو کچھ ہوا اپنی نااہلی جو الزامات وہ لگا رہے ہیں اپوزیشن والے، ہر جو تقریر ہو رہی ہے اس میں فوج ڈسکس ہو رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جنرل صاحب؟ کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری پوری کی پوری اپوزیشن ایک ایجنڈا لے کے چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس کا نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑی انہوں نے جو ایک نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، وہ انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے. اور اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سینئر آفیسرز کو بائی نیم کرٹیسائز کر کے جونیئر آفیسرز میں بددلی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہ عوام کو ایک غلط تاثر دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہے موجودہ حکومت جیسے 17 بلین ووٹ لیا ہے کہ ان کو یہ سلیکٹرز لے کر آئے. تو یہ تو ایک نیریٹو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مجھے دوسری طرف یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے وزراء جو ہر بندہ اپنے انٹرویو کے لیے بیٹھتا ہے، انفارچونیٹلی وہ ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیک ریفیوج، اور وہ خواہ فوج کا ایک سپوکس پرسن بننے کی کوشش کرتا ہے. ہر بندہ اپنی طرف سے ایک نیریٹو دینے کی کوشش کرتا ہے.
جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اممیچور طریقہ ہے پالیٹکس کا, اینڈ دس از ناٹ سرونگ دا انسٹیٹیوشن ویل, میری ذاتی رائے میں. نہیں تو جنرل صاحب میری مجھے ایک بات ذرا بتائیں نا, یعنی آپ جنرل صاحب آئی ایس آئی میں بھی رہے ہیں, پنجاب کا آپ نے ڈیٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے, یہ کبھی ایسا ہوا ہے, آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہے, کبھی آپ نے ایسے سنا ہے ڈسکس ہوتے ہوئے اس طرح سے جیسے ہو, کبھی ہسٹری میں کبھی تاریخ میں آپ نے سنا ہے کہ اس طرح ڈسکس ہو رہی ہو فوج؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, دیکھیں جو مارشل لا کے دور ہوتے ہیں یا جن میں ملٹری ٹیک اوور ہو چکا ہوتا ہے, ان دنوں میں ڈسکس ہونا اور بات ہے. پاکستان آرمی کی طرف جنرل صاحب انتہائی معذرت سے میرا سوال کچھ اور ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اس طرح ڈسکس ہوتے سنا؟ اور اس وقت کوئی تو دیکھیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ٹیک اوور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مطلب اس کو کیسے مطلب کنوے کر سکتے ہیں نا کہ جی اس کو ہمارا نام نہ لیں, آپ ہمارا نام لیں. یہ بھی بات چل رہی ہے کہ فوج کی طرف سے کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کروایا جا رہا ہے, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. دیکھیں یہ سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے, لیکن وائی ول پاکستان آرمی ڈو اٹ؟ آرمی کیوں نیشنل ڈائلاگ کروائے گی؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آرمی کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے آرمی کو پولیٹیکل ریفرنس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, یہ ایک بڑا نیگیٹو نیریٹو ہے جس کو لے کر یہ چل رہے ہیں. پاکستان آرمی نہ کچھ ایسا کر رہی ہے نہ وہ کرنا چاہتی ہے کہ ڈونٹ پلے ود دی انسٹیٹیوشن, اور اس طرح کا irregular references دے کر پاکستان آرمی کو اس میں ڈریگ مت کریں اپنی پیٹی پالیٹکس. نہیں, اور اگر وہ نہیں سنتے, دیکھیں نا, وہ اگر ابھی مطلب مجھے تو نہیں سمجھ میں, اور وہ تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ, درمیان میں سے ہٹ جاؤ. مجھے آپ یہ بتائیں, ایک منٹ, مجھے آپ صرف یہ بتائیں, ملک چل رہا ہے اس وقت, ریاست چل رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان جس طریقے کی جو حالات ہیں ان میں جیسی چل سکتی ہے ویسی چل رہی. نہیں, معیشت چل رہی ہے, مطلب ایک میں آپ سے پوچھوں پارلیمانی نظام ہے, صدارتی نظام ہے, تو کیا ہے, سڑکوں پہ ہے نا لوگ, بٹ اس کا سیاسی لوگوں کو سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے. نہ کوئی ادارے کو بیساکھی کے طور پہ یوز کرے اور نہ کوئی ادارے کو پنچنگ بیگ بنائے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایک اسٹرانگ میسج کی دونوں سائڈوں کو ضرورت ہے. پنچنگ بیگ بنا ہوا اس وقت ادارہ آپ کو لگتا ہے؟ یہ جو اگلے دن ایک تھرڈ کلاس سٹیٹمنٹ تھی JUI کی طرف سے کہ ہم GHQ کے آگے دھرنا دیں گے, بھائی تمہاری کیا مجال ہے کہ تم GHQ کے آگے دھرنا دو گے؟ تم ہوتے کون ہو؟ جب تمہیں نیب نے بلایا تو اپنی صفائی نیب کے آگے دو. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو امپلیکیٹ پاکستان آرمی؟ اچھا جنرل صاحب, اچھا چلیں, یہ تو بڑے پھر اس کا مطلب ہے کافی غم و غصہ ہے فوج کے اندر. دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ تو ہے, میں سرونگ آفیسرز کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, وہ جنرل جو DG ISPR ہیں وہ اس پہ کوئی رائے دے سکتے ہیں, بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کی اور بہت ذمہ داریاں ہیں.